بسم اللہ الرحمن الرحیم الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات. عزیزان محترم، سورہ علق جس کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے. پہلا سورہ سورہ علق، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری سورہ سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلقت سے تذکرہ شروع ہوا، دین پر مکمل طریقے سے آ جانے پر تذکرہ تمام ہوا. یعنی پورا قرآن ان دو سوروں کے درمیان میں ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق فرمایا. اقرأ، پڑھو وربک الاکرم، تمہارا رب بہت کریم ہے. پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. اس کے باوجود ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی اختیار کرتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھ لے، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پالے، جب اپنے آپ کو مستغنی پالے تو انسان میں سرکشی آ جاتی ہے، اور انسان بھول جاتا ہے کہ ان الی ربک الرجعی، واپسی تو اسی کی بارگاہ میں ہونی ہے نا. انسان بھول جاتا ہے کہ واپس تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. کل میں نے عرض کیا کہ آغاز انسانیت جمع ہوا خون، اور اختتام انسانیت اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی جو میرے نبی پر غار حرا میں نازل ہوئی. میں یہی تو روکوں گا اپنے سننے والوں کو، اسی مقام پر روکوں گا، اور روکنے کے بعد 2 جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر کروں گا. پہلی وحی، اس سے پہلے کوئی وحی نہیں آئی تھی نبی پر، نہیں آئی تھی نا. اچھا، تو عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی
बड़ी आबोताब के साथ और बड़ी तफसील के साथ सीरत लिखने वालों ने इस वाक़े को लिखा है कि जब पहली वही आई तो पैगंबर वही इलाही के जलाल से घबराए हुए अपने घर में आए। खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर की सूरत देखी और कहा कि आपके चेहरे पर परेशानी का आसार क्यों है। पैगंबर ने वाक़े को बयान किया कि मैं गार में बैठा हुआ इबादत कर रहा था कि इतने में पैकरे नूरानी आ गया मेरे सामने और उसने आने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो मुझे परेशानी है कि वो मसला क्या था। कहा कि मत घबराएं। खदीजा कह रही है रसूल से मत घबराएं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चले चले आप मेरे साथ चले मेरे चचाजाद भाई के पास, बस जरा सा वक्त लूंगा अपने मोहतरम सुनने वालों का और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे भाई के पास चले। भाई का नाम मालूम है? वर्का। इधर से आवाज आई और ये मेरे बड़े पुराने सुनने वाले हैं चकवाल के। उन्होंने कहा वर्का इब्न नौफल। तो अब नाम भी लोगों को याद है। ईसाई आलिम है, ईसाई राहिब है, खदीजा का चचाजाद भाई है, तौरात का आलिम है, इंजील का आलिम है। पैगंबर अकरम को लेकर खदीजतुल कुबरा वर्का के पास गई। भाई कमाल हो गया, पूरी किताब की तस्दीक एक वर्का करेगा। कमाल हो गया ना। तो मैं यही रोकूंगा अपने सारे सुनने वालों को कि वर्का ने पूरा वाकया सुना और वाकया सुनने के बाद कहा कि मोहम्मद घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तवज्जो रहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फरिश्ता तुम्हारे पास वही लेके आया था और आज से तुम नबी हो गए। भाई अजीब कमाल की बात है, अजीब कमाल की बात है कि मेरी आज तक ये समझ में ना आया कि वर्का वही इलाही को परखने का माहिर कैसे बन गया। पहुंच रही है बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच रही है। यानी वर्का की तस्दीक से पहले, भाई सुनना, जुमले सुनना और इन जुमलों का प्रेजेंट में महफूज रख लेना। वर्का इब्न नौफल की तस्दीक से पहले पैगंबर अकरम पर परेशानी थी, इफ्तिराब था, है ना, बेयकीनी की कैफियत थी। नऊज़ु बिल्लाह अपनी नबूवत पे शक था कि मैं नबी हुआ भी या नहीं हुआ। भाई तवज्जो रखना, लेकिन किसी मरहले तक जाना है। वर्का के कहने के बाद पैगंबर को इत्मीनान हो गया कि हाँ मैं नबी हूँ और ये अमल नबूवत का था। मेरी निगाह में सीरत लिखने वालों को इस वाक़े पर नजर सानी करना चाहिए, इसलिए कि मेरा नबी वो नहीं है जिसे फरिश्ता आके नबी बना दे। मेरा नबी वो है कि कुंत नबिय्यन व आदम बैनल माए बच्चे। भाई नाजुक मरहले जिक्र है। भाई मैं पहली वही के मरहले पर अपने सुनने वालों को रोक रहा हूँ। वर्का इब्न नौफल काबिल एहतराम है कि उन्होंने मेरे नबी की नबूवत को समझ लिया। इसलिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने मेरे नबी की नबूवत को जान लिया। मेरे नबी को जरूरत नहीं थी कि वर्का से तस्दीक हो, तवज्जो रखना, वर्का से तस्दीक हो। लेकिन एक बात तुम्हारे गौर करने की भी है और मेरे भी गौर करने की है कि जब जिब्रील आएगा लेहरा में और कहा या रसूल अल्लाह पढ़े, तो रसूल ने कैसे पहचाना कि ये जिब्रील है? रसूल ने कैसे पहचाना कि ये जिब्रील है? जिब्रील है, रसूल ने कैसे पहचाना? इसलिए कि हो सकता है कोई और आ जाए और जिब्रील की सूरत बना के कह दे मैं जिब्रील हूँ, तो नबी ने कैसे पहचाना कि ये आने वाला लेहरा में ये जिब्रील है? अब मैं देखो, अगर इल्मी बहसों में चला जाऊं तो बड़ा वक्त साफ होगा। मैं एक सवाल कर रहा हूं, पहले सवाल जो मैंने कायम किया उसे समझ लो। नबी ने कैसे पहचाना कि ये जिब्रील है आने वाला? तो अब मैं इस सवाल को सवाल ही के जरिए हल करूंगा। तुम मुझे कैसे पहचानते हो कि मैं तालिब जौहरी हूं? तुम मुझे कैसे पहचानते हो कि मैं तालिब जौहरी हूं? भाई सवाल मोहम्मद है, इसे बड़ा सा बरस से देख रहे हो
25वां साल हो गया इस मिंबर पर अच्छा पढ़ते हुए, बरसा बरस से पहचान रहे हो ना। तो ये सवाल मोहम्मद है कि कैसे पहचाना कि मैं तालिब जौहरी हूँ, वैसे ही सवाल मोहम्मद है कि कैसे पहचाना कि ये जिब्रील है। अरे जिब्रील बन रहा था, मोहम्मद देख रहा था। तो अब नजर सानी करनी चाहिए सीरत लिखने वालों को इस वाक़े के ऊपर कि क्या वरका की तस्दीक से मेरा नबी बना है। लेकिन इसके मुकाबले में एक वाक़या और मिलता है, और उन्हीं तारीखों में मिलता है कि जब पहली वही नाजिल हुई और पैगंबर अकरम जलाले वही इलाही से मुतासिर गारे हिरा से बाहर आए। यहाँ देखो तारीखों में ये वाक़या है या नहीं। गारे हिरा से बाहर आए तो सीधे खदीजा के घर नहीं गए, अबू तालिब के दरवाजे में जाके खड़े हो गए। भाई देखना, और तस्दीक के लिए नहीं गए हैं, तस्दीक के लिए नहीं गए अबू तालिब के दरवाजे पर धक्कुल बाब किया। अबू तालिब ने दरवाजा खोला, कहा भतीजे बात क्या है। कहा चाचा वो आमिर आ गया। चाचा वो आमिर आ गया। फमाज़ा इंदका याम, तारीख के अरबी अल्फाज पर ध्यान में रखना। चाचा अब आपकी राय क्या है कि मैं ऐलान करूं या न करूं। अमर आ गया, आपकी राय क्या है। यानी अमर इलाही के आने के बाद भी नबी को अबू तालिब की राय की जरूरत है। अमर इलाही के अमर इलाही के आ जाने के बाद भी नबी उलुल अज़्म को, आखिरी नबी को अबू तालिब की राय की जरूरत है। फमाज़ा इंदका याम, चाचा आपकी राय क्या है। अब इस बेदार और बाशूर मजमे से सवाल करना चाह रहा हूं, अगर चाचा मना कर देता तो आज वो मुसलमान भी ना होते जो अबू तालिब को काफिर समझते हैं। देखिए जो पूछ रहे माज़ा इंदका याम, चाचा आपकी राय क्या है, चाचा आपका हुक्म क्या है। तो भाई हुक्म मानने ही के लिए तो पूछा है ना, भाई हुक्म को इस कान से सुन के उस कान से उड़ा देने के लिए तो नहीं पूछा। तो अगर चाचा मना कर देता तो आज वो मुसलमान भी ना होते जो चाचा को काफिर कर रहे हैं। लेकिन चाचा ने मना नहीं किया, कहने लगा भतीजे जा और अपने रब की तौहीद का ऐलान कर दे। मा सलका ज़बानुन इल्ला वक़द क़तअतहु, भतीजे मुतमईन रहना, अगर किसी जबान ने तेरे खिलाफ जबान दराजी की तो ये अबू तालिब से गुद्दी से खड़क रहेगा। ये पहली वही समझ में आ गई, पहली वही समझ में आई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खिलकत भी है, रुबूबियत भी है, और अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, तालीम भी है। तो पहली ही वही में तख़लीक़, तरबियत, तालीम, और फिर यह आवाज़ दी कि तुम्हें जमे हुए खून से तरक्की देकर हमने साहिब इल्म बना लिया। तो अब नतीजा तो यह होना चाहिए था कि तुम शुक्र करो, तुम इताअत करो, तुम बंदगी की मंजिल में आ जाओ। लेकिन तुम्हारा आलमी मिजाज है कि जब अपने आप को बेनियाज पाते हो कि हम किसी के मोहताज नहीं रहे, तो तुम सरकशी इख्तियार करने लगते हो। भाई सरकशी इंसान का बुनियादी मिजाज है। और मैं अब अपने मौजू से मुत्तसिल हो गया और चाहूंगा कि मेरे मोहतरम सुनने वाले इस मकाम पर रुक जाए। कल्ला इन्नल इंसान लया था, इंसान का मिजाज है, इंसान का मिजाज है कि वो सरकशी करता है, हदों को तोड़ देता है। अन रआहु इस्तगना, ये मिजाज उस वक्त अमल करता है
جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پائے, کسی کا محتاج نہ پائے, تو اب جو جس کا محتاج ہوگا اس کی اطاعت کرے گا. اگر تم بندوں کے محتاج ہو تو بندوں کی اطاعت کرو گے, اگر خالق کے محتاج ہو خالق کی اطاعت کرو گے. بھائی یہی تو ضد بتلائی, استغنا کی ضد اطاعت, اطاعت کی ضد استغنا. رکے رہنا. اس مرحلے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کلا ان الانسان لیطغی, یاد رکھو, کلا یاد رکھو. سنو میری بات کو پوری توجہ سے سنو. ان الانسان لیطغی, انسان کے مزاج میں طغیان ہے, انسان کے مزاج میں سرکشی ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. تو سارا جھگڑا اس عالمی معاشرے میں استغنا اور احتیاج کا ہے. سمجھنا, موضوع کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا, اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو سارا جگہ اس معاشرے میں استغنا اور احتیاج کا ہے. اگر تم ہر ایک کے محتاج بن جاؤ تو ہر ایک کے آگے سر جھکانا ہوگا, اور اگر ایک کے محتاج بن جاؤ تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں, خدا کی قسم نہیں. دعائے کمیل میں میرے مولا علی بن ابی طالب نے آواز دی, یا دیکھو کس جگہ پہ امیر المومنین نے کس مقام پہ آنے کے بعد اطاعت اور طغیان کا مسئلہ حل کیا ہے. یا من اسمہ دواؤن, اے وہ اللہ جس کا نام ہی دوا ہے. یا من اسمہ دواؤن, اے وہ خدا کہ جس کا نام ہی دوا ہے. وذکرہ شفاؤن, اے وہ خدا کہ جس کا ذکر ہی شفا ہے. وطاعتہ غنن, اور اے وہ اللہ کہ جس کی اطاعت استغنا ہے. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. یہ کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. طاعتہ غنن, جس کی اطاعت استغنا ہے. اگر اس کی اطاعت کرو گے دنیا سے مستغنی ہو جاؤ گے, اور اگر اس سے مستغنی ہو گئے تو دنیا کی اطاعت کرنی پڑے گی. کبھی پتھر کے آگے جھکو گے, کبھی اقتدار کے آگے جھکو گے, کبھی اپنے افسر کے آگے جھکو گے, کبھی چھوٹے صاحبان اقتدار کے آگے تمہیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بے نیاز ہو گئے. تو اب قرآن حکیم کا فیصلہ, سب سے بے نیاز ہو جاؤ, سب سے بے نیاز ہو جاؤ, احتیاج اس کی بارگاہ میں رہے. اور عالمی معاشرے کا فیصلہ کہ وہ کچھ نہیں ہے, ہم جس سے چاہیں گے طلب کر لیں گے اپنی حاجتوں کو. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک جملہ سنو, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لو. میں آپ کا محتاج, آپ میرے محتاج. ہر شخص نیازمند ہے, کوئی کام دوسرے کے بغیر انجام نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا, اس میں دو رائے نہیں ہیں. اب میں منزل تمہید سے آگے بڑھنے والا ہوں, لیکن یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. کوئی انسان بے نیاز نہیں ہے. نیاز کے معنی حاجت. کوئی انسان احتیاج کے بغیر نہیں ہے. ہر ایک کو دوسرے سے حاجت بھی ہوتی ہے, نیاز مندی بھی ہوتی ہے, احتیاج بھی پیدا ہوتی ہے. تم مجھ سے کام کرواؤ گے, میں تم سے کام کرواؤں گا. تو بھائی جو کام کروائے وہ کہلاتے ہیں مطیع. بھائی توجہ, اطاعت کرنے والے, یعنی میں نے تمہاری اطاعت کی, تم نے میری اطاعت کی. اب ایک فلسفی دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفی, اس نے ایک فارمولا دیا اور اس فارمولے کو دے کر آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں. اصول یہ کہ اگر تم میرے محتاج رہے تو پھر ہر ایک کے محتاج ہو جاؤ گے, اور اگر اس کے محتاج ہو گئے تو ساری محتاجیوں سے جان چھوٹ جائے گی. کسی نے اس فلسفی سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو علی کا امام مانتا ہے, تو خدا کو بھی نہیں مانتا, تو علی کا امام مانتا ہے. کہنے لگا میرے پاس دلیل ہے, استغناء عن الکل و احتیاج الکل ہے. دلیل امام الکل. بھائی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ کسی کی ڈیوری پہ نہیں گیا, سارے اسی کی ڈیوری پہ آتے رہے. میں نے ساری
سن رہے ہو نا؟ عجیب. بھائی بہت توجہ رہے. اب یہی تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یامن بھائی کیا کمال کی بات ہے. اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاؤن و طاعتہ غنن. اے وہ کہ جس کی اطاعت استغنا ہے تو استغنا کے مقابلے میں ہے اطاعت, اطاعت کے مقابلے میں ہے استغنا. آج عالمی معاشرے کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کسی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے چاند کو مسخر کر دیا, ہم نے سورج کو مسخر کر دیا, ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ساری توانائیاں نچوڑ لی, اور نچوڑنے کے بعد اب ہم خود کفیل ہو گئے. اب ہمیں کسی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے عالمی معاشرہ. اور اب قرآن حکیم نے آواز دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. دیکھو, جو بھی اطاعت کرے خدا کی, جو بھی اطاعت کرے رسول کی, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت میں رکھیں گے. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پوری آیتوں کو ترجمہ نہیں کروں گا. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. یہ استغنا کے مقابلے میں حکم دیا جا رہا ہے. سن رہے ہو نا؟ اور اب ایک عجیب کمال کا جملہ کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. تو اگر ذرہ برابر بھی رسول کے قول و عمل میں لغزش کا امکان ہوتا تو اللہ رسول کی پیروی کو اپنی پیروی قرار نہ دیتا. پہنچ رہی ہے بات. میرے محترم سننے والوں تک باتیں تو پہنچ رہی ہے نا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ. بھائی سننا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی. اب روکوں گا, استغنا سے آیا ہوں اطاعت پر. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بس اسی بات کو تو ابلیس نہیں سمجھا تھا. اسی بات کو ابلیس نہیں سمجھا تھا. وہ آدم کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتا تھا. آدم کے حکم کو الگ رکھتا تھا, اللہ کے حکم کو الگ رکھتا تھا. یعنی فرق کر رہا تھا کہ آدم جو کہے وہ اور ہے, اللہ جو کہے وہ اور ہے. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے. بہت سے نے تو بعد میں بھی فرق کیا کہ رسول کہے کچھ اور ہے, خدا کہے کچھ اور ہے. بہت سن رہے ہو نا؟ پہنچ رہی ہے باتیں میرے محترم سننے والوں تک. آج کا پیغام پہنچ رہا ہے نا. دیکھو, حدود فکر معین ہے, اور ان معین حدود فکر میں مجھے بہت دور تک تمہیں لے کے جانا ہے, اور میرے پاس گھنٹے بھی محدود ہیں. انہی گھنٹوں میں اس بات کو مکمل کرنا ہے. تو اب میں پہنچا ہوں اطاعت تک, اور پھر جاؤں گا واپس استغنا کی طرف کسی وقت. لیکن بات آج کی حد تک مکمل ہو جائے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ. بھائی سننا خدا کی قسم. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی, کوئی بھی رسول ہو, میں اپنے رسول کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی, شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے بھائی بہت توجہ ہے, رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. ہو گئی نا بات مکمل. اب یہی تو روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی عجیب کمال یہ ہے کہ خدا تم تک آتا نہیں ہے اور تم خدا تک جاتے نہیں ہو. بھائی یہی روکوں گا, اور یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی ادھر سے آواز آئے کی مجبوری ہے. بھائی واقعہ یہ ہے کہ مجبوری ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ خدا ادھر سے تمہارے پاس آ جائے تو اسلام کا تصور توحید ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا, تو تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں, تمہیں روزہ اللہ سے ملا, نماز اللہ سے ملی؟ اچھا, اب میرے محترم سننے والوں کی رائے متضاد ہو گئی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بھائی اللہ آیا تھا تمہیں روزہ دینے,
کہ روزہ رکھو. اچھا حج کرنے اللہ آیا. بھائی کمال ہو گیا کہ کوئی بھی شریعت کا حکم تمہیں اللہ سے نہیں ملا. اللہ کا کوئی حکم تمہیں اللہ سے براہ راست نہیں ملا. اب میرے پاس لفظ نہیں ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے. اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے, اور تم اگر اللہ تک چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بہت نازک ہے مرحلہ بہت نازک ہے, اور اسی مرحلے پہ روکوں گا. اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے, اور تم اگر اللہ تک چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بس ٹھیک ہے نا, لیکن ضرورتیں دونوں کی ہیں. ہمیں ہے حکم لینے کی ضرورت, اسے ہے حکم دینے کی ضرورت. دیکھو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا میں, جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. اسے ہے حکم دینے کی ضرورت. اچھا اب اللہ کو ضرورت ہے. بھائی اللہ تو غنی حمید ہے, اصلی مستغنی اور اصلی غنی تو وہی ہے. ضرورت تمہارے حوالے سے کہ تم تک حکم پہنچانا چاہ رہا ہے, تو اسے ہے حکم دینے کی ضرورت, اور تمہیں ہے حکم لینے کی ضرورت. تم جا نہیں سکتے کہ حکم لے لو, اس لیے ایسا چاہیے جو حکم لے کے دے دے. نہیں, میں تو عجیب مرحلے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. تم اس تک جا نہیں سکتے کہ خود حکم لے لو, اس لیے ایسا چاہیے جو اس سے لے کے تمہیں دے دے, اور وہ تم تک آ نہیں سکتا کہ حکم دے دے, اس لیے اسے ایسا چاہیے جو اس سے لے کر تمہیں دے دے. تو فقط تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اللہ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے. اس کو بھی ہے. بھائی عجیب مرحلہ ہے. بس میں نے عجیب مرحلہ. اب تک یہ بحث کر رہے تھے کہ ہم وسیلہ مانیں یا نہ مانیں. بھائی تمہاری مرضی ہے, مانو یا نہ مانو, لیکن اسے وسیلے کی ضرورت ہے. اسے وسیلے کی ضرورت ہے. تو تمہیں بھائی توجہ رہے, تمہیں حکم لینے کے لیے وسیلہ چاہیے, اس لیے کہ تم اس تک جا نہیں سکتے ہو. اسے حکم دینے کے لیے وسیلہ چاہیے, اس لیے کہ وہ تم تک آ نہیں سکتا. اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو بشر ہو جائے, خدا نہ رہے, اور اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو خدا بن جاؤ, بشر نہ رہو. یعنی بہت نازک مرحلہ فکر ہے, بہت نازک مرحلہ فکر ہے, اور علم کلام کی دقیق ترین بحث کو آسان ترین لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ تم تک آ جائے, بھائی توجہ رہے, اور ضرورت دونوں کی ہے, یعنی وہ بھیجے تم قبول کرو. تو اب ایسا ہے جو ایک طرف سے اس جیسا ہو, دوسری طرف سے تم جیسا ہو. نا وسیلے کو بڑی باتیں میں نے کی ہیں, مجھے تو آگے جانا ہے, تو ایک طرف سے اس میں بشریت پائی جائے, ورنہ تمہیں دے نہیں سکتا, اور ایک طرف سے نورانیت ضروری ہے, ورنہ لے نہیں سکتا. بھائی کمال ہو گیا, خدا کی قسم کمال ہو گیا. تو اب جو بھی آیا وہ ایک رخ سے تمہارے جیسا, ایک رخ سے خدا جیسا. بھائی میں تو کسی کی تقسیم کو درست نہیں سمجھتا. جو کچھ بھی کہے میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے, اس لیے کہ میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. میں اختلاف کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں, بھائی جب ذات کے دو رخ ہو گئے
ایک بندوں جیسا، ایک خدا جیسا، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ جس نے بندوں کی طرف سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسا ہے، اور جس نے خدا کی طرف سے دیکھا وہ نصیری تھا، کہنے لگا خدا جیسا۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ تو یعنی میرا آج کا آج کا میسج پہنچ گیا ہے نا بھائی، مجھے تو نہ نصیریوں سے کوئی اختلاف ہے اور نہ ان سے کوئی اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا۔ بھائی اپنی طرف سے دیکھو گے تو ہم جیسا ہی نظر آئے گا۔ یعنی بات سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ میں انہیں بالکل الزام نہیں دیتا، اسے کہ دیکھا ہی اپنی طرف سے، نگاہ میں قوت ہوتی تو کہیں اور سے بھی دیکھتے۔ میں بالکل الزام دینے کا عادی نہیں ہوں۔ اچھا تو جس نے بشریت کی طرف سے دیکھا بشر سمجھا، جس نے الوہیت کی طرف سے دیکھا کھا گئی نا نصیری کی نگاہیں دھوکا، کھا گئی نا دھوکا۔ تو اب بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو، آج کا پیغام میں نے دے دیا اور اب اسی مقام سے آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ میرا نبی نور تھا۔ اگر نور نہ ہوتا، بھائی توجہ رہے، فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اگر نور نہ ہوتا تو اس سے پیغام لے نہیں سکتا تھا، اور میرا نبی بشر بھی تھا، اگر بشر نہ ہوتا تو تمہیں پیغام دے نہیں سکتا تھا۔ بھائی کیا کمال کی بات ہو گئی۔ بس یہی اپنے سننے والوں کو روک لوں گا۔ تو میرا نبی بشر بھی ہے، نور بھی ہے۔ کیا ایک نور؟ بھائی توجہ رہے، آج تک جھگڑا ہو رہا ہے کہ نبی نور تھا یا نور نہیں تھا، لیکن عیسائی نے اختلاف نہیں کیا، کہنے لگا چہروں پہ ایسے نور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی میری درخواست یہ نہیں ہے کہ تم رسول کو ویسا مانو جیسا رسول ہے، لیکن کم سے کم عیسائیوں سے تو بلند ہو جاؤ۔ کمال ہو گیا نا، کمال ہو گیا۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ رکوں گا نہیں، اور اب میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ میں اب پہنچا ہوں محمد کی نورانیت تک۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے، کہہ دے حبیب، کہہ دے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ تو عیسیٰ کے چونکہ باپ نہیں تھا، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ بولو کتنی واضح دلیل ہے، کتنی واضح دلیل ہے۔ نہیں مانی نا عیسائیوں نے نہیں مانی، یعنی اتنی واضح دلیل کے بعد بھی عیسائیوں نے بات نہیں مانی۔ تو اب آواز بھی کہ علم آ گیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تو حبیب ہم نے دلیل دے دی، انہوں نے نہیں مانی، تو قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ اگر کوئی دلیل کو نہ مانے تو اب بحث نہیں ہوگی، لعنت بھیج کر الگ ہو جا۔ لعنت بھیج کر لعنت بھیج کر الگ ہو جا۔ یہ رخ بھی تو دیکھنا، یہ رخ بھی دیکھنا۔ یعنی اب میں کہنا کہتا ہوں حبیب، اگر واضح دلیل، کھلی ہوئی دلیل، واضح دلیل، برہان مضبوط، اس کے آنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب تو لعنت بھیج کے الگ ہو جا، یعنی سنت رسول ہے۔
کیا کمال کی بات ہے. مباہلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں تو بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. سننا ذرا کھول ہے کہ دلیل کے بعد اب بات نہیں ہوگی, لعنت بھیج کے الگ ہو جائیں گے. کیا کمال کی بات ہے. اور لعنت بھی ایسے نہیں بھیجیں گے کہ گھر میں بھیج دیں, مجمع جمع کر کے لعنت ہے. عجیب بات ہے. مجمع جمع کر آگے, ادھر سے عیسائی ہیں, ادھر سے تو جا, اور جانے کے بعد بیچ میں باواز بلند لعنت ہو. بھائی آیا سمجھ میں آ گئی؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا. ادھر سے آواز آئی بیٹوں کو لاؤ, نہیں 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ. ابنا جمع کا صیغہ ہے, تم اپنے 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤں گا. تم اپنی 3 سے زیادہ عورتوں کو لاؤ, میں اپنی طرف سے 3 سے زیادہ عورتوں کو لے کے آؤں گا. تم اپنے 3 سے زیادہ نفسوں کو لے کے آؤ. انفسنا وانفسکم, میں 3 سے زیادہ لے کے جاؤں گا. اچھا تو لے گئے 3 سے زیادہ, بیٹوں میں 2, عورتوں میں 1, نفسوں میں 1. تو یا تو یہی عدد قرآن میں آ جاتا, یہی گنتی قرآن میں آ جاتی کہ میں اپنے 2 بیٹے لاؤں گا, 1 عورت لاؤں گا اور 1 نفس لاؤں گا. تم بھی اپنے 2 بیٹے لاؤ, 1 عورت لاؤ, 1 نفس لاؤ. نہیں, جتنے بیٹے ہوں سب لاؤں گا. آج کا مزاج یہی ہے, جتنی عورتیں ہیں سب لاؤں گا, جتنے نفس ہیں سب لاؤں گا. بھائی توجہ ہے, تم بھی سب لے کے آؤ. تو آیت میں اگر گنتی آ جاتی تو یار کہتے کہ بھائی ہمارا تو تذکرہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا بھائی, پہنچ رہی ہے بات. اگر گنتی آ جاتی تو سب یہی کہتے کہ بھائی ہمارا تذکرہ تو نہیں تھا, ہمارا تذکرہ تو تھا ہی نہیں, ہم جاتے کیسے. اس لیے حکم کو عام کر دیا کہ اب جو لعنت بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ چلے. بس میں نے تقریر تمام کر دی, اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. لیکن 5 دقیقے تو مسائل کے بھی ہے نا, لیکن بات مکمل ہو جائے. تمہیں کچھ معلوم ہے, ہزاروں مرتبہ تم نے مباہلہ سنا, اور میں نے بھی سینکڑوں مرتبہ تو مباہلہ بیان کیا ہوگا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان واقعات کو دوہرا نہیں رہا ہوں, میں استدلال دینا چاہ رہا ہوں, اور بات مکمل ہو جائے. اس مرحلے پر عیسائی راہب نے کہا تھا جہاں دیکھا تاریخ کی کتابوں میں, باہلنا بے اہل بیت ہی فلا تباہلو ہو, ان باہلنا بے قوم ہی فباہلو ہو. عیسائی کمال کا تھا, کہنے لگا اپنی قوم والوں سے کہ ذرا نگاہ رکھنا محمد پر, اگر اپنی قوم کے ساتھ آئے تو کر لینا مباہلہ, دیکھا جائے گا, اور اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ان باہلنا, بھائی سننا, سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ جملہ. ان باہلنا بے اہل بیت ہی فلا تباہلو ہو. اگر وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے, وہ بڑا عیسائی کہہ رہا ہے راہب, اگر مسلمانوں کا رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے, خبردار مباہلہ مت کرنا. بھائی کمال ہو گیا. اور اگر اپنی قوم کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا, دیکھا جائے گا. ہم بھی تیار ہیں. یعنی عیسائی ہے مگر قوم کو بھی پہچانتا ہے, اہل بیت کو بھی پہچانتا ہے. پہنچ گئی بات پہنچ گئی. آئے پیغمبر. اچھا پہلے سے سلمان کو بھیج دیا تھا کہ جا کے کانٹے صاف کر دینا, سلمان کو پہلے بھیج دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے فضائل کے بیان میں صحابیت کا اثر کم ہو جائے. دیکھو کیا مقام ہے صحابیت کا, کیا مقام ہے صحابیت کا. سلمان کو پہلے بھیج دیا, کانٹے صاف کرو, چادر تان دو. یعنی صحابیت کا رول ہے, کردار ہے صحابیت کا. مباہلے کے میدان میں چادر تانو, زمین صاف کرو. اچھا واقعی اہتمام ہوا, صحابہ کرام نے اہتمام کیا, سلمان نے, ٹھیک ہے نا. اور اب پیغمبر گئے, اور جانے کے بعد بیٹھ گئے, اپنے
بیان کو روک رہا ہوں اس مرحلے پر. ایک مرتبہ اس بوڑھے نے جو مشورے دے رہا تھا, بوڑھا عیسائی, اس نے وہ چہرے دیکھے. اچھا بھائی, کس کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا, پیغمبر کا چہرہ دیکھا نا. اچھا علی کا چہرہ دیکھا, حسن کا چہرہ دیکھا, حسین کا چہرہ دیکھا. سیدہ پیچھے بیٹھی تھی اور بھوکے میں تھی, چہرے کے دیکھنے کا امکان نہیں ہے. تو 4 چہرے دیکھے نا اس نے. کہنے لگا خبردار. پہلے یہ تو معلوم کرو کہ جو نبی کے ساتھ آئے ہیں یہ ہے کون. کہا بھائی ایک بیٹی ہے, 2 نواسے ہیں اور ایک چچازاد بھائی ہے جو داماد بھی ہے. یعنی داماد ہونا ثانوی صفت ہے. بنیادی صفت نہیں ہے, عارضی صفت ہے. میں اب چیلنج تو کیا کروں, لیکن یہ کہ صرف ایک مقام پر ہے کہ چچازاد بھائی ہے جو داماد بھی ہے, ورنہ باقی سارے مقامات پر تاریخوں میں صرف چچازاد بھائی کا تذکرہ ہے, داماد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کہ نبی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے 2 نواسے ہیں اور ایک اس کا چچازاد بھائی ہے. سن لیا نا تم نے. بس جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا اس صورتوں کو, کہنے لگا انی لارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبل من مکان لازالها من مقام. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اس پہاڑ کے سرکنے کی دعا مانگ دیں تو پہاڑ اپنے مقام سے سرک جائے گا. بھائی توجہ رہے. ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں نہیں, ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں نہیں, ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, ایسے چہرے جیسا نور محمد کے چہرے میں, ویسا ہی نور علی کے چہرے میں, ویسا ہی نور حسین کے چہرے میں. سمجھ رہے ہو؟ بات تمام ہو گئی. بھائی اب سمجھ میں آیا کہ وہ نور کس طریقے سے منتقل ہوتا رہا. اور پھر عرض کروں گا کہ بھائی نور ہونا ضروری ہے ورنہ ادھر سے لے نہیں سکتا, اور بشر ہونا ضروری ہے ورنہ دے نہیں سکتا. بھائی سمجھ رہے, انی لایا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کے سرکنے کی دعا مانگے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے. جیسا چہرہ رسول کا, ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا حسین کا. چہرے کا معیار ایک ہے نا. بھائی کمال ہو گیا کہ عیسائی نے ایک مرتبہ دیکھا اور چہروں کو پہچان گیا, اور آپ برسوں بیٹھے رہے اور آج تک نہ پہچان سکے. عجیب ہے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کل 5 دقیقے ہیں اور انہی 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. حسن گئے رسول کا ہاتھ تھام کے, حسین گئے رسول کی گود میں. مباہلے کے میدان میں حسین گئے رسول کی گود میں اٹھا کے دکھلا دیا کہ بیٹے جب صداقت پر آنچ آ جائے تو بھی اسی طریقے سے نکلنا. بس اب اس سے زیادہ میں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. بیٹے جب میری صداقت سے آنچ آئی تو میں نکلا اور اب تجھے گود میں منظر دکھلا رہا ہوں. منظر دکھلا دیا کہ جب تیری صداقت سے آنچ آ جائے تو بھی نکل جانا. اور دیکھ بیٹے کیا عجیب و غریب بات ہے, جس طریقے سے مباہلہ ہونے سے پہلے میں نے سلمان کو بھیج دیا تھا, ویسے ہی تو مباہلہ شروع ہونے سے پہلے مسلم کو بھیج دے. دیکھو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے پاس اب وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں, لیکن ایک جملہ میں اپنے حافظے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. مجھے یہ 26واں سال ہے اس منبر پر بیٹھے ہوئے. میں نے پہلی تقریر چہلم کی تھی اور مسلسل 25 سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی
इस मिंबर से उस शहजादे का तज़किरा किया हो जिसका नाम है मुस्लिम इब्न अकील। बस दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, इसलिए कि मजलिस को मगरिब से कबल खत्म होना है और मजलिस के इख्तिताम पर ज़ियारत भी पढ़ी जाएगी। पढ़ते हो ना अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, पढ़ते हो ना? ये ज़ियारत मस्जिद का जुज़ है। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह है ना मस्जिद का जुज़ ज़ियारत। तो ज़ियारत भी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि अज़ान से पहले मस्जिद भी मुकम्मल हो जाए, ज़ियारत भी मुकम्मल हो जाए। ठीक, बस शहजादे का तज़किरा आ गया तो दो जुमले सुन लो। याद है ना ये मुस्लिम किसका बेटा है? अकील का। अच्छा, ये अकील कौन है? तारुफ करा दूं। ये वही है कि अली ने कहा था कि अकील मेरे लिए बहादुर खानदान से एक बहादुर खातून का इंतखाब करो, मैं उससे शादी करूं और एक बेटा पैदा हो ताकि वो करबला में आशूर के दिन हुसैन के काम आए। और मुस्लिम के कहने से अली ने उम्मुल बनीन से शादी की, अब्बास पैदा हुए। सबको पता है ना, सबको पता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये हजारों अफराद बैठे हुए हैं, हजारों अफराद खड़े हुए हैं, इन सब से पूछ रहा हूँ, अली ने क्या कहा अकील से? अकील से क्या कहा कि मेरे लिए एक बहादुर खानदान से बहादुर खातून का इंतखाब करो। यही कहा ना, यही कहा है अली ने। भाई अजीब बात है, अली जो इमाम वक्त थे क्या खुद इंतखाब नहीं कर सकते थे? भाई सवाल है, क्या खुद इंतखाब नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, फिर ये मुस्लिम से क्यों कहा? तो शायद अली की तमन्ना ये हो कि जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक बहादुर बेटा पैदा हो जो हुसैन के काम आए, तो यही तमन्ना अकील के दिल में आ जाए। भाई यही सबब है कि अकील के घर में मुस्लिम पैदा हुआ, अली के घर में अब्बास पैदा हुआ। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अकील के घर में मुस्लिम पैदा हुआ, अली के घर में अब्बास पैदा हुआ, दोनों बड़े बहादुर। बल्कि मुझे माफ कर देना अगर मैं ये जुमला कहूं, दोनों बराबर के बहादुर, दोनों बराबर के बहादुर। मैं नहीं कह रहा हूं जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हें करबला में अब्बास की ज़ियारत करना नसीब करे। जाओ अब्बास की ज़री पर और ज़ियारत पढ़ो अब्बास की। अस्सलामु अलैक अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतियो लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन व लिफातिमा वल हसन। सलाम हो आप पर, आप इताअत करने वाले हैं अल्लाह की, इताअत करने वाले हैं रसूल की, इताअत करने वाले हैं अली की, इताअत करने वाले हैं फातिमा ज़हरा की, इताअत करने वाले हैं हसन की, इताअत करने वाले हैं हुसैन की। ये है अब्बास की ज़ियारत का आगाज। और जब ज़ियारत से फारिग हो जाओ तो जाओ मुस्लिम की ज़ियारत करो, पढ़ो ज़ियारत। नहीं यही जुमले है, अस्सलामु अलैक अय्युहल मुती लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन व लिफातिमा वल हसन वल हुसैन। पहुंच गई बात। कितनी मुशाबिहत है, कितनी मुशाबिहत है अब्बास में और मुस्लिम में। अब्बास के बेटे भी करबला में शहीद हुए, मुस्लिम के बेटे भी करबला में शहीद हुए। अब्बास भी प्यासा मारा गया, मुस्लिम भी प्यासा मारा गया। और एक निशानी ऐसी है अब्बास की जो हर मजलिस में है, एक निशानी अब्बास की हर मजलिस में। ये अब्बास का आलम तुम्हें हर मजलिस में मिलेगा। और एक निशानी मुस्लिम की, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा है, शहजादी ज़ैनब पर्दा पर पकड़े हुए खड़ी हुई है। एक मरतबा हुसैन खड़े हुए कहने लगे वालेकुम सलाम या आखी, भैया तुझे आखिरी सलाम हो। शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि भाई यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, ये किसको आज जवाब सलाम दे रहे हैं? कहा आहिस्ता बोलो बहन। अरे मुस्लिम ने तलवार के नीचे से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्बास। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।